اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ آج ہمارا درس اصول دین میں عدالت کے بارے میں ہے۔ ہم اصول دین میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اول توحید، دوسرے عدل۔ تو ہم توحید سے فارغ ہو گئے، اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی قدر امکان اور ممکن، اور آج ہم عدالت کو شروع کر رہے ہیں۔ تو دوسرے عدل ہے، تو عدالت کے بارے میں آج ہماری یہ گفتگو ہے۔ عدالت کیا ہے؟ اسلام عدل و اعتدال کا مذہب ہے، یعنی اسلام میں عدالت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تو عادل ہے ہی، لیکن ہر مسئلے میں ہمارے یہاں عدالت کی شرط ہے۔ کسی گواہی کا مسئلہ ہے تو وہ عادل ہونا چاہیے، کوئی پیش نماز ہے، امامت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھانا چاہتا ہے تو عادل ہونا چاہیے، صحیح۔ مثلا گواہ ہے کوئی تو عادل ہونا چاہیے، مجتہد ہے تو تقلید کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو، صحیح، جب اس کی تقلید ہو سکتی ہے۔ اور اللہ بہرحال، اللہ تو بہرحال عین عدل ہے، اللہ تو سب سے بڑا عادل ہے۔ تو عدالت، اسلام عدل و اعتدال کا مذہب ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ امت مسلمہ، امت وسطیٰ اور اس کا نظام عدل و انصاف کا حامل ہے، یعنی امت مسلمہ جو ہے وہ اس کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ عدل و انصاف کا حامل ہے، یعنی مسلمانوں کے یہاں اسلام میں یعنی عدل و انصاف پایا جاتا ہے۔ اگر آنسو ہیں تو تلوار بھی ہے، اگر بدن کی سلامتی کا حکم دیتا ہے تو روح معنوی کی پرورش کا بھی حکم دیتا ہے اسلام۔ نماز کا حکم دیتا ہے تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے، اولیاء اللہ کی دوستی کا حکم ہے تو اپنے دشمنوں سے بیزاری کا بھی حکم دیتا ہے اللہ۔ اگر علم کی طرف داری کرتا تو عمل کی بھی پشتبانی کرتا ہے، یعنی اللہ علم کی طرف داری کرتا ہے تو عمل بھی ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں صرف علم کافی ہے۔ اگر ایمان کے لیے کہتا ہے تو عمل صالح کا بھی حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہ بس ایمان لے آئے اور کافی ہے۔ ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کا ذکر کیا ہے تو عمل کو بھی یاد دلایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، صاحبان ایمان خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، یعنی ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیا، صحیح۔ تو ایمان کے ساتھ کیا ذکر ہوا؟ عمل صالح کا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صحیح۔ یعنی کیا کہ پھر ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین، اسے بہت پستی میں پہنچا دیا، بہت نیچے پہنچا دیا، صحیح۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان کافی ہے، صحیح، بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان کے لیے کہتا ہے تو عمل صالح کا بھی حکم دیتا ہے۔
اگر خدا پر توکل کا حکم دیتا ہے تو کام کرنے کے لیے بھی کہتا ہے، یہ نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ توکلت علی اللہ، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر علم کی طرفداری کرتا ہے تو عمل کی بھی پشتوانی کرتا ہے، اگر ایمان کے لیے کہتا ہے تو عمل صالح کا بھی حکم دیتا ہے، اگر خدا پر توکل کا حکم دیتا ہے تو کام کرنے کے لیے بھی کہتا ہے، اگر ملکیت کو اچھا جانتا ہے تو ملکیت سے غلط کام کرنے کو منع کرتا ہے، اگر عفو کا حکم دیتا ہے تو حج جاری کرنے کے لیے بھی فرماتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ سب معافی ہو جائیں گے، بلکہ حج جاری کرنے کا بھی حکم ہے شریعت میں۔ بہت ساری ایسے گناہ ہیں جن میں حج جاری ہوتی ہے، تو اگر اللہ معاف کرنے کو کہتا ہے تو حج جاری کرنے کو بھی کہتا ہے، تاکہ آپ پر رحم کا یہ اثر نہ ہو کہ آپ ظلم پر اتر آئیں، آپ معاف کرتے رہیں، ایک معاف کرتا رہے اور دوسرا ظلم پہ ظلم کرتا رہے، تو اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام ایسا نہیں کرتا، بلکہ اسی لیے پھر وہ سزا کی بات بھی کرتا ہے، حد کی بات بھی کرتا ہے کہ حد جاری ہو۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ معافی کرتے رہے اور سامنے والا مثلا ظلم کرتا رہا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اسی لیے جہاں اسلام عفو اور درگزری کی بات کرتا ہے، معاف کی بات کرتا ہے، وہیں پر حد کی بات بھی کرتا ہے۔ بہرحال اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام اعتدال ہے، معتدل نظام ہے، اعتدال پسند ہے اسلام میں شدت نہیں ہے، اسلام میں شدت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اعتدال ہے، اعتدال پسندی ہے، اسلام جو ہے وہ اعتدال کو پسند کرتا ہے، اسلام جو ہے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہونے کی بات کرتا ہے، ظلم نہ کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام ظلم کو اچھا نہیں جانتا، بلکہ اسلام کی تاکید اسی پر ہے کہ عدالت سے کام لیا جائے، اور عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ظلم نہ ہو، عدالت کا مطلب کیا ہے کہ ظلم نہ ہو، یعنی جتنی آپ عدالت جو ہے دیکھیں تو جہاں عدل ہوتا ہے، عدل کا مطلب یعنی عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کا اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے، یہ عدالت ہے۔ ظلم کیا ہے کہ کسی شے کو اس کے محل پر نہ رکھنا، غیر محل میں رکھنا، مثلا جو ہے جو اس جگہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، اس کے مکان نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں سے وہاں پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اسلام عدالت کی بات کرتا ہے، یعنی کسی پہ ظلم کی بات نہیں کرتا، نہ اسلام خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو ظلم کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام خود بھی عدالت سے کام لیتا ہے اور اس کی چاہتا بھی یہی ہے کہ سب عدالت سے کام لیں، اور اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہترائی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، اور عدل جو ہے اسلام کی اساس میں سے ہے، یعنی جہاں آپ جو ہیں وہ مثلا اصول دین پڑھتے ہیں تو اصول دین یعنی اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، تو یہی وہ عدل ہے کہ جو اصول دین میں یا اصول مذہب میں شامل ہے، یعنی اس کو دیکھا جائے تو اصول مذہب ہے ہمارا، یہ صحیح ہے، اصول دین کہا جاتا ہے، تو لہذا لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل عدالت خود بھی عادل ہے اور عدالت کو پسند فرماتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔